السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں برہان زندان میں قید ہوتا ہے، اس لیے میں ساروس فلاویوس کے پاس آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کیا اس نے بولا؟ تو فلاویوس کہتا ہے یہ بولے گا۔ پھر پوچھتا ہے تم جا رہے ہو؟ تو ساروس کہتا ہے ہاں میں جا رہا ہوں، میں گورنر تیمورتاس کو انتظار نہیں کروانا چاہتا، عثمان ان کی بدولت بورسا کا مواصلہ روکنے والا ہے۔ فلاویوس کہتا ہے کیا تمہیں تیمورتاس پہ بھروسہ ہے؟ تو ساروس کہتا ہے جب میدان جنگ میں تلواریں خاموش ہو جاتی ہیں تو مفادات بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ فلاویوس گورنر تیمورتاس نہیں چاہتا کہ عثمان مضبوط ہو اور ہم نہیں چاہتے کہ بورسا ہار جائے۔ فلاویوس کہتا ہے تیمورتاس عثمان کو قائل کر پاتا ہے یا نہیں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں اپنے بابا اور بھائی کا بدلہ لوں گا ساروس۔ تو ساروس کہتا ہے جب وقت آئے گا تم پڑاؤ پہ حملہ کر دینا۔ نیچے دیکھتے ہوئے برہان ان کی باتیں سن رہا ہوتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد ہم سمندر کنارے بازنطینی پڑاؤ دیکھتے ہیں۔ تاجر ایک سپاہی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے ہم نے سنا ہے کہ اورحان صاحب نے بورسا آنے والے کیمپ پر تباہی مچا دی ہے۔ تو سپاہی اس سے کہتا ہے پریشان نہ ہو تاجر، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں دمرل اور بلابان سپاہیوں کے ساتھ ان پہ چڑھ دوڑتے ہیں اور آنن فانن انہیں کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ سپاہی وہاں رکھے ہوئے سامان کو بھی جلا ڈالتے ہیں۔ دمرل اور بلابان ایک دوسرے کے شانہ بشانہ لڑتے ہیں، دونوں کی مہارتیں قابل دید ہوتی ہیں۔ سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد بلابان تاجر کو بھی دبوچ لیتا ہے، وہ اسے مارنے ہی لگتا ہے کہ دمرل آگے آتا ہے اور اسے کہتا ہے رکو رکو یہ مجھے زندہ چاہیے۔ تو بلابان کہتا ہے میں نے آج تک ان میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑا بھائی، کیا آپ دوسروں کو میرا مذاق بنانے دیں گے؟ دمرل کہتا ہے جو اپنی عقل کھو چکا ہے اس کا مذاق اڑانا گناہ ہے بھائی، پریشان نہ ہو کوئی ذکر نہیں کرے گا، اب چلو اسے چھوڑ دو۔ بلابان مان جاتا ہے اور تاجر سے کہتا ہے دنیا ہمارے لیے مٹی کا ایک مٹھی بھر ہے، ہم پھر ضرور ملیں گے۔ یہ کہتے ساتھ وہ اسے چھوڑ دیتا ہے اور دمرل اس سے کہتا ہے میری بات غور سے سنو، جا کر بورسا کے محافظوں کو بتا دو اب سے بورسا میں جانے والا ہر سامان شعلوں میں جل کر جائے گا اور ہر سپاہی کو موت ملے گی، اب دفع ہو جاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی تاجر بھاگ جاتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ اورحان کے بیٹے گھوڑوں کے پاس موجود ہوتے ہیں، اس لیے اورحان نیلوفر کے ساتھ وہاں پہنچتا ہے۔ بچے دوڑتے ہوئے باپ کے گلے لگ جاتے ہیں، اورحان بھی ان سے بہت پیار کرتا ہے۔ پھر سلیمان کہتا ہے سب کہتے ہیں کہ اب آپ کو ماندار نہیں رہے بابا، کیا یہ سچ ہے؟ قاسم کہتا ہے آپ کے پاس تو تلوار بھی نہیں ہے۔ اورحان پریشان ہو جاتا ہے اور آئیکت شرمندہ ہوتے ہوئے کہتا ہے میں انہیں روک نہیں سکا میرے حضور، انہوں نے سن لیا۔ اورحان کہتا ہے بدخبریاں تیزی سے پھیلتی ہیں، یہ درست ہے میں آپ کو ماندار نہیں رہا، لیکن میں تمہارے دادا کے لیے لڑتا رہوں گا، جب وقت آئے گا تم بھی لڑو گے۔ قاسم پوچھتا ہے کیا دادا آپ سے محبت نہیں کرتے کیونکہ آپ ہار گئے تھے؟ اس لیے میں منون خاتون کی خادمہ وہاں پہ آتی ہے اور کہتی ہے اورحان صاحب عثمان سردار کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ بے ہوش ہو گئے ہیں۔ یہ سنتے ساتھ اورحان نیلوفر کے ساتھ وہاں سے بھاگ پڑتا ہے۔ ادھر ملعون خاتون عثمان صاحب کے پاس موجود ہوتی ہیں، اس لیے علاؤالدین اور اورحان خیمے کے اندر داخل ہوتے ہیں اور بھاگتے بھاگتے عثمان صاحب کے پاس جا بیٹھتے ہیں۔ اورحان پوچھتا ہے ماں کیا ہوا ہے؟ تو علاؤالدین اس سے کہتا ہے تمہارے خیمے میں آنے سے پہلے یہ ٹھیک تھے، لگتا ہے تمہاری باتوں نے ان کا دل جلایا ہے۔ تو اورحان غصے سے کہتا ہے اپنی زبان سنبھالو علاؤالدین۔ ملعون خاتون ان سے کہتی ہیں بس کرو، اپنے بابا کے حضور میں ہو، تمہارے بابا بخار میں جل رہے ہیں۔ اس لیے عثمان صاحب کو ہوش آ جاتا ہے، یہ دیکھ کر وہ تینوں بہت خوش ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں میرے بیٹو میں ٹھیک ہوں۔ گونجا ایک دم سے انہیں پانی لا کر دیتی ہے اور پھر کہتی ہے ہم سب مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، پھر بھی بابا نے بورسا کی خبر کے بعد کھانا چھوڑ دیا ہے۔ علاؤالدین نیلوفر کہتی ہے تم خود کے سوا کچھ نہیں دیکھ رہی، پھر تم نے بابا کو کیسے دیکھ لیا؟ گونجا اپنے الفاظ پہ نظر رکھو۔ ملعون خاتون غصے سے کہتی ہیں نیلوفر گونجا بیٹھ جاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی وہ دونوں چلی جاتی ہیں۔ باہر ہم دیکھتے ہیں کہ قبیلے کے ڈھول زور زور سے بجتے ہیں اور ایک گنجا منگول اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچتا ہے۔ انہیں آتا ہوا دیکھ کر راستے میں رکاوٹیں ڈال دی جاتی ہیں اور جیر کتا ہرستوں کے ساتھ آگے آتا ہے۔ سپاہی ایک دم سے چوکس ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ گھوڑے سے اترنے کے بعد گنجا منگول جیرکتائی سے کہتا ہے کیا تم منگولوں کی کالی بھیڑ جیرکتائی ہو؟ تو جیرکتائی کہتا ہے میں عثمان سردار کا ساتھی جیرکتائی ہوں، تم کیوں آئے ہو؟ تو گنجا کہتا ہے میں عظیم الخانی ریاست کے وارث تیمورتاس نویان کا قاصد ہوں، میں عثمان سردار سے بات کروں گا۔ جیرکتائی اس کی تلوار کھینچتا ہے اور ہرستوں کو دے دیتا ہے، پھر اسے کہتا ہے میرے ساتھ چلو۔ وہ آگے بڑھتے ہیں تو منگول کو دیکھ کر لوگوں کو بہت غصہ آتا ہے۔ گنجا منگول آگے بڑھتے ہوئے ایک شخص کو اشارہ کرتا ہے اور وہ شخص بھی اشارے سے اشارے کا جواب دیتا ہے۔ جیرکتائی آگے بڑھتے بڑھتے عثمان صاحب کے خیمے میں داخل ہوتا ہے اور ان سے کہتا ہے الخانی گورنر تیمورتاس نویان کا قاصد حاضر ہے، وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، کیا جواب دوں اسے؟ یہ سن کے عثمان صاحب اٹھتے ہوئے کہتے ہیں مجھے اٹھاؤ۔ اورحان کہتا ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس سے بات کروں۔ یہ سن کے عثمان صاحب کہتے ہیں ہمیں اس کا استقبال کرنا چاہیے۔ اورحان اور علاؤالدین انہیں سہارا دے کر کھڑا کرتے ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ جنگل میں تیمورتاس اپنے سپاہیوں کے ساتھ ٹھکانے پہ جا پہنچتا ہے جہاں پہ 3 ترک سونے کے صندوق اٹھائے کھڑے ہوتے ہیں۔ تیمورتاس منگولوں کے مخصوص انداز میں گھوڑے سے اترتا ہے تو ایک سردار کہتا ہے ہم گرمیان سردار کا سلام اور گورنر کے وعدے کے مطابق تحفے لائے ہیں۔ تیمورتاس کے اشارے پر سپاہی ان تینوں کو گھٹنوں پر کر دیتے ہیں۔ تیمورتاس پاؤں سے صندوق کھولتا ہے جو آدھا بھی نہیں ہوتا۔ یہ دیکھ کر تیمورتاس اسے پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے گنتی
گنتی کی ضرورت نہیں، پھر سے ادھورا ہے، میں کیسے یقین کروں؟ تمہارے چہرے پر شرم صاف دکھ رہی ہے۔ تو وہ سردار کہتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں عثمان برسوں سے تجارتی راستے بند کیے بیٹھا ہے۔ پھر دوسرا کہتا ہے اورحان کسی قافلے کو گزرنے نہیں دیتا۔ تیمورتاس چلاتے ہوئے کہتا ہے بس بند کرو بکواس اپنی، ہر بار تم گھٹنے ٹیک دیتے ہو، وہی بہانے، ہر بار معذرت۔ اب تک ہم نے تمہاری جانیں بخش دی ہیں تاکہ تم کائی پر شکایت نہ کرو بلکہ ان سے نپٹو، اور تم کیا کرتے ہو؟ کرتے کیا ہو تم؟ ارے یہ کراسی، یہ تو سمندری ڈاکو بن بیٹھا ہے اور دوسرے صدران آپس میں دست و گریبان ہیں، اور اس دوران اورحان کیا کر رہا ہے؟ وہ مزید فتوحات کی تلاش میں ہے، اور جب ترکمان صدران کو اس کی فتوحات کی خبر ملتی ہے وہ عثمان کے جھنڈے تلے آ جاتے ہیں۔ میں نے تمہیں چند سکوں کا خراج دینے کے لیے نہیں بلایا بلکہ تمہیں ہوش میں لانے کے لیے بلایا ہے، یا تو تم عثمان کے خلاف متحد ہو جاؤ یا تم الخانی گھوڑوں کے قدموں تلے کچلے جاؤ گے۔ ادھر عثمان صاحب اپنے خیمے سے نکلتے ہیں اور سرداری خیمے میں آ پہنچتے ہیں جہاں منگول قاصد کھڑا ہوتا ہے، اور عثمان صاحب اسے کہتے ہیں بولو قاصد۔ تو قاصد کہتا ہے میں الخانی گورنر تیمورتاس نویان کا سلام لایا ہوں، وہ بورسا کے محاصرے اور تمہارے بند کیے ہوئے تجارتی راستوں پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ کل وہ جامدار قبیلے میں گرمیان کی سرحد پر تمہارا انتظار کریں گے۔ عثمان صاحب ایک دم سے لڑکھڑا جاتے ہیں، ان کی آنکھیں دھندلا جاتی ہیں۔ اورحان کے اشارے پر علاؤالدین عثمان صاحب کے سامنے آتے ہوئے کہتا ہے میرے بابا جلدی آپ کو اپنے فیصلے کے بارے میں آگاہ کریں گے، تم باہر جا سکتے ہو۔ یہ سنتے ساتھ ہی قاصد چلا جاتا ہے اور وہ دونوں عثمان صاحب کو سہارا دیتے ہیں۔ اس لمحے شہنشاہ خیمے میں داخل ہوتا ہے۔ اورحان عثمان صاحب سے کہتا ہے بابا آپ اس حالت میں ملاقات پر نہیں جا سکتے۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں ہمیں جانا ہوگا، میری جگہ نائب کے طور پہ ملاقات کرنے شہنشاہ اور علاؤالدین جائیں گے۔ یہ سن کے اورحان بہت پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے طبیب کو بلاؤ جلدی۔ ادھر ایک سردار تیمورتاس سے التجا کرتے ہوئے کہتا ہے گورنر تیمورتاس اگر الخانی فوج ہماری مدد کرے۔ یہ سنتے ساتھ ہی تیمورتاس اسے پٹخ دیتا ہے اور کہتا ہے بورسا نے اپنے طور پہ کیا کیا؟ تم سب سردار اکٹھے ہو کر کامیاب نہیں ہو پائی اور پھر آ کر الخانی سے فوج کی مدد مانگتے ہو؟ میں تم پر صرف ایک احسان کر سکتا ہوں، محاصرے کو ختم کرنا اور تجارتی راستے واپس کھولنا۔ اس سے تم پہلے کی طرح سکے حاصل کر سکو گے اور اپنا ٹیکس ادا کرو گے، اور باقی بچ جانے والے سکوں سے فوج بناتے ہو یا کیا کرتے ہو تمہاری مرضی۔ یہ کہتے ساتھ ہی تیمورتاس بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے میرا زہر عثمان کے خیمے میں آہستہ آہستہ گل رہا ہے، اس میز پر جہاں کئی ہر چیز کے لیے ہاں کہیں گے، جلدی بہت اہم مہمان یہاں ہوں گے اور میں فیصلہ کروں گا کہ وہ مہمان کون ہوں گے۔ ادھر عثمان صاحب شہنشاہ سے کہتے ہیں شاہنشاہ جب سروج طلوع ہوگا تم فوراً علاؤالدین کے ساتھ چلے جاؤ۔ شہنشاہ کہتا ہے میری غیر موجودگی میں قرارگاہ کی کمان کون سنبھالے گا حضور؟ عثمان صاحب پہلے اورحان کی جانب دیکھتے ہیں اور پھر جیرکتائی کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں جیرکتائی یہ فریضہ تمہارا ہے، چلو ہر کوئی اپنا کام دیکھے۔ یہ سنتے ساتھ ہی سب چلے جاتے ہیں مگر عثمان صاحب اورحان کو روک لیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں برہان کو میرے پاس لے کر آؤ۔ تو اورحان کہتا ہے میرے حضور جو آپ کا حکم۔ وہ جانے ہی لگتا ہے کہ عثمان صاحب پھر سے اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں اسے زندہ اور صحیح سلامت حالت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ساتھ ہی اورحان چلا جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ گنجے منگول کو اشارہ کرنے والا شخص وہاں داخل ہوتا ہے۔ باہر جیرکتائی اورحان سے کہتا ہے اورحان صاحب حضور ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو اورحان کہتا ہے برہان صاحب کو لانے کے بعد اور بہتر ہو جائیں گے۔ جیرکتائی پریشان ہوتے ہوئے کہتا ہے اگر انہوں نے برہان کو مردہ حالت میں دیکھا تو ان کی طبیعت اور خراب ہو جائے گی، ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ زندہ رہیں گے یا نہیں۔ بورسا میں فلاویوس برہان پہ ٹوٹ پڑتا ہے اور اسے کہتا ہے میرے باپ کو مار ڈالا، میرے بھائی کو مار ڈالا۔ برہان اسے کہتا ہے تمہارا باپ زخمی تھا، عثمان صاحب نے اپنے ہاتھوں سے اس کا علاج کیا۔ فلاویوس چیختے چلاتے ہوئے کہتا ہے جھوٹ جھوٹ جھوٹ۔ ادھر اورحان جیرکتائی سے کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ برہان صاحب زندہ ہوں، فلاویوس انہیں استعمال کرنا چاہے گا، ہم یا تو اسے زندہ لائیں گے یا ساروس کا سر لائیں گے۔ ہمیں مایوسی میں نہیں پڑنا چاہیے جیرکتائی بھی، یہ صرف میرے لیے عثمان صاحب کا امتحان نہیں ہے، یہ ہم سب کے لیے ہے اور مجھے کوئی شک نہیں کہ ہم اسے سنبھال سکتے ہیں، بس میں جان لوں کہ میرے ساتھ کون ہے۔ جیرکتائی سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہتا ہے میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں میرے حضور۔ وہ شخص عثمان صاحب کے خیمے سے نکلنے کے بعد واپس آگے بڑھ جاتا ہے۔ اورحان جیرکتائی سے کہتا ہے قرارگاہ کے پاس امانت ہے اور برہان صاحب میرے پاس، اب چلو چلتے ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی اورحان آگے بڑھ جاتا ہے۔ ادھر جنگل میں گورنر ساروس تیمورتاس کے ٹھکانے پہنچتا ہے اور گھوڑے پر سے ہی پرجوش ہوتے ہوئے کہتا ہے سلام ہو الخانی کے معزز گورنر تیمورتاس کو۔ تیمورتاس اسے کہتا ہے ہمارے پاس سلام کے لیے وقت نہیں ہے، چلو آؤ بیٹھ جاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی ساروس گھوڑے سے اترتا ہے اور اس کے سامنے جا بیٹھتا ہے، پھر اس سے کہتا ہے جس نے بورسا کا اکیلے اتنے سال دفاع کیا اکیلے، کیا وہ شخص بہتر استقبال کا مستحق نہیں ہے تیمورتاس؟ تو تیمورتاس پوچھتا ہے کیوں؟ میں نے تمہیں اپنی میز پر مدعو کیا، تم اور کیا چاہتے ہو؟ دیکھو کیا تم دیکھ رہے ہو کہ ترکوں کے قاصد وہاں کس طرح معصوم بن کر انتظار کر رہے ہیں؟ یا تمہیں لگتا ہے کہ تم نے اورحان کو اکیلے شکست دی ہے، خود کو الخانی کے گورنر کے برابر سمجھتے ہو؟ ساروس ترکو کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے میں یہاں ان کے بدصورت چہرے دیکھنے نہیں آیا، میں یہاں عثمان کے شکست خوردہ بوڑھے چہرے کو جھریوں والا دیکھنے آیا ہوں گورنر۔ تیمورتاس کہتا ہے بدقسمتی سے نہ تو اورحان اور نہ ہی عثمان ہمارے ساتھ شامل ہوں گے، اورحان تمہاری بدولت ان کی آنکھوں سے گر گیا اور عثمان میری بدولت بستر پر ہے۔ ساروس پوچھتا ہے اگر ایسا ہے تو پھر ان بیڑیوں کی میز پر کائی کس کو بھیجیں گے، یا
कहीं वो अलाउद्दीन नामी भेड़ मैं भेड़ियों का मजा चखने के लिए इंतजार कर रहा हूँ। काई कबीले में नीलोफर खेमे से निकलते हुए उरहान से कहती है, क्या कह रहे हो उरहान, तुम्हें फ्रीजर से हटा दिया तो अब तुम्हें मौत के मुंह में भेज रहे हैं। उरहान कहता है, ये शायद मेरे बाबा की आखिरी ख्वाहिश थी, मैं बुरहान को ढूंढूंगा जिंदा या मुर्दा। ये उसी वक्त हुआ जब तैमूरताज सरहद पर आया। नीलोफर पूछती है, क्या तुम्हें किसी चीज पर शक है? तो उरहान कहता है, तबीब, वो अजीब हरकतें कर रहा था, मरहम लगाते वक्त उसने दस्ताने पहन रखे थे, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। नीलोफर कहती है, हम उसे काफी अरसे से जानते हैं, उसने कई बार हमारी मदद की। उरहान कहता है, मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी तुम उस पर नजर रखना। इसलिए मैं कारा खलील आकर कहता है, हम तैयार हैं, हम जा सकते हैं। तो उरहान नीलोफर से कहता है, तुम इस मामले के पीछे जाओ, बच्चे, कबीला और मेरे बाबा तुम्हारे पास अमानत हैं। ये कहते साथ ही उरहान आगे बढ़ जाता है और नाजरीन एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।